السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل دانش پی وی ٹی۔ پیارے عزیز دوستو، دعا ہے اللہ آپ کو ہر اس نعمت سے نوازے جس کی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جان کر کے جائیے گا سورہ یاسین پڑھنے سے اور سننے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، سورہ یاسین کی تلاوت کو سننے سے پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا، جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے و برکت حاصل ہوتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس سورہ کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ اس سورہ کو آپ کو کب پڑھنا ہے؟ پیارے عزیز دوستو، فجر کی نماز کے بعد، مکمل نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس سورہ کو صرف سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مشکل، ہر جائز مقصد کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ذریعہ آپ کے لیے بنا دیتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں بے پناہ برکت بھی ہوگی۔ آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں جو پیدا ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں رکاوٹوں کو روکنے کے لیے اس سورہ کی تلاوت کو سن لیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کاروبار بے پناہ بڑھ جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، دولت، شہرت، عزت اور سکون چاہتے ہو تو پیارے عزیز دوستو اس سورہ کو سننے کا یا پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی عزت، شہرت اور دولت آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مکمل ذات پر یقین رکھ کر اس سورہ کو سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے تو اس سورہ کو پڑھ کر اس کے سینے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا بھی مل جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں، کمنٹ میں آمین ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ تو آئیے دوستو، ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، پیارے عزیز دوستو، اس سورہ کو ادھورا چھوڑ کر نہ جائیے، اس سورہ کو پورا سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دلی جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ صرف اس کو دل سے سن لیجئے، بس اور کچھ نہیں، صرف دل سے سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو اس سورہ کو پڑھ کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں اس سورہ کو صرف سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے دل میں ارادہ، جائز مقصد کے لیے ارادہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں بھی بے پناہ برکت ہوگی۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کے کاروبار میں بندش لگاتی ہے، بندش کو توڑنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کو 41 دن تک لگاتار سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی رکاوٹیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو آئیے ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتناصر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون،
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إنا أرسلنا عليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم أنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يسمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أئتخذ من دونه إلهة إن يردني الرحمن بضر ولا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا إليها من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخه منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري إلى مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى على الأعادى كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلاق يسبحون آيات لهم أدنى
حملنا ذريتهم في الفلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرق لهم ولا سخر لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينصرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سعول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاقعة ولهم ما يدعون سلام قوم من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننقصه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يرون أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لكم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلها لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذين أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقولوا له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون